السلام علیکم ناظرین. حال ہی میں ہونے والی وکلا کی وکلا گردی سب نے دیکھی. اس پر میرے خیال سے کوئی بھی ایسا پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں لوگ حیران ہو گئے کہ کس طرح سے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک ہسپتال کو جا کے اٹیک کرے گی. ہسپتال کو اٹیک کرنا از خود ایک جرم ہے، اور اس سے بڑھ کر آپریشن تھیٹر میں اور آئی سی یو میں جا کر مریضوں کے آکسیجن ماسک ہٹانا اور ان کے ساتھ اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کرنا، یہ کسی بھی سویلائزڈ معاشرے میں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو موب یا گینگ کی صورت میں جتھے کے جتھے آ کر اپنا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ تشدد میں بدل جاتا ہے. تو اس کی محرکات کیا ہیں اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات لا انفورسمنٹ کی ہو رہی ہے. سب نے کہا ہے کہ ان پر پرچے درج ہوں، مقدمہ قائم ہو، انصاف ہو. بالکل وہ ہونا چاہیے، اور وہ اس کی اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا. دیکھیے، یہ جو وکلا کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ جو ہے، یہ آج کی کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ کل کا کوئی واقعہ نہیں ہے. اس کو ہم 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں. جسٹس افتخار چودھری کو جب جنرل مشرف نے اپنے عہدے سے ہٹایا تو وکیلوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، اور اسے یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوا. جمہوریت بحال ہوئی، اور یہ کہ لوگوں میں شعور، سیاسی شعور، اس میں اضافہ ہوا. لیکن اس پوری تحریک کے دوران رفتہ رفتہ وکلا نے جو اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا اور تشدد کا استعمال کیا، وہ اب ایک نارم یا ایک ویلیو یا ایک باقاعدہ ایک وہ پیٹرن بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک وکیل کے ساتھ ہو یا گروپ کے ساتھ ہو یا لائر فریٹرنیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ سب آ کر حملہ آور ہو جاتے ہیں. پولیس والے بھی نہیں بچے، سول ججز بھی نہیں بچے، ریونیو آفیشلز نہیں بچے، حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی. اور اس میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا رہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے ان وکلا کو اپنا ہلکا سمجھ کر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور دوسری جانب دیکھتے رہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، صرف دیکھیے، ماتحت عدلیہ کو پروٹیکٹ کرنا اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے، اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب یا ناکام ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی کوئی قابل ذکر ایکشن نہیں لیا گیا. جو پہلا ہمیں اس کا مظاہرہ ہوا 2017 میں، جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ملتان میں کی جانے والی بدتمیزی کے خلاف بار کے خلاف جو ہے ایک اقدام شروع کیا، تو وہ بھی رفع دفع کر دیا گیا. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے اس وقت، وہ خود اس میں انٹرویو انہوں نے کیا کہ وہ وکلا کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد اس معاملے کا بھی کچھ نہیں ہوا. وہی مظاہرے ہم نے دیکھے لاہور ہائی کورٹ کے باہر جب اس کے اوپر کچھ ایکشن ہوا. تو میرے خیال سے اعلیٰ عدالتوں کو اب خیال آ جانا چاہیے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے، اور وکلا کو اپنی کوئی جو ہے پاپولر یا سیاسی سپورٹ بیس سمجھنا، وہ اب چھوڑ دیں. بار اور بینچ اگرچہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ انصاف کے اصول کو یقینی بناتا ہے، لیکن یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. نہ تو جج سیاسی پارٹی ہیں، نہ ہی وکیل سیاسی پارٹی ہیں. یہ آئین اور مروجہ قانون کے تحت جو ہے ان کا ایک رشتہ ہے، اور یہ ریگولیٹڈ ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. دوسری طرف آئیے کہ جب یہ پورا جلوس آگے بڑھا تھا تو پنجاب کی پولیس کیا کر رہی تھی؟ پنجاب کی جو اسپیشل برانچ ہے، سی آئی ڈی ہے، آئی بی ہے، انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کی بروقت اطلاع کی کہ یہ موب آگے جا کر شاید وائلنس میں انڈلج کرے گا، ہاسپٹل کے گیٹ توڑ دے گا، اندر زد و کوب کرے گا؟ اس پہ بھی بات نہیں ہوئی. اور اس میں یقیناً آپ کو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کی ناکامی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. تیسری بات آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے بھی کچھ ناروا سلوک کیا ہوگا، ان کا قصور ہوگا، میں یہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ مریضوں کے ڈاکٹرز کے ساتھ غصے میں آپ اس کو مریضوں پر نکالتے ہیں، یا ایک ہسپتال کو ڈیمیج کرتے ہیں، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے جو بھی کارروائی ہے وہ اب ریاست پاکستان کو کرنی پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں. دیکھیے، یہ کون ہے؟ یہ نوجوان وکلا جو تشدد کا سہارا لے کر جو ویڈیو بناتے ہیں کہ ڈاکٹر تمہاری موت آ رہی ہے، یا ڈاکٹر تم تیار ہو جاؤ، یہ دھمکیاں، یہ نعرے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟
یہ کون سے لا کالجز ہیں جو ان لائرز کو ٹرین کر رہے ہیں؟ یقیناً ان لا کالجز کی میں دی جانے والی تعلیم نہ صرف ناکافی ہے بلکہ وہ فلاڈ بھی ہے اور فالٹی بھی ہے. آج سے کئی سال پہلے مجھے اتفاق ہوا تھا ایک بڑے منصوبے کے اوپر کام کرنے کا. اس کا نام تھا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام, اور اس میں ہم نے لیگل ایجوکیشن کے اوپر کافی کام کیا. اس زمانے میں کافی لوگوں سے ملاقات بھی کی, تو یہی دیکھنے میں آیا کہ بہت سے پرائیویٹ لا کالجز جو ہیں ان کی کوالٹی اور ان کے معیار کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. اگرچہ کہ LLB کی ڈگری میں اب فرق کر دیا گیا, اس کو 5 سال کی بنا دیا گیا, لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ چینج نہیں آئی. کیونکہ اگر چینج آئی ہوتی, اگر ان کو کوئی اخلاقیات پڑھائی ہوتی, ایتھکس بتائی ہوتی, یا قانون پہ عمل کرنے کی ہی ترغیب دی گئی ہوتی, تو یہ وائلنس نہ ہوتا. تو میرے خیال سے یہ لیگل ایجوکیشن کو دیکھنا پڑے گا, اگرچہ کہ اس پہ وقت لگے گا, لیکن یہ اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے. اور اس کی ریگولیشن بھی بار کاؤنسلز کے پاس ہے. بار کاؤنسلز جو ہیں وہ ریگولیٹری باڈیز ہیں, وہ باڈیز ہیں جو وکلاء کی تنظیموں کا نہ صرف ان کی آرگنائزیشن کو دیکھتی ہیں بلکہ ان کا احتساب بھی کرتی ہیں. آپ یہ بتائیے, یا یہ آپ دیکھ لیجئے, اخبارات دیکھ لیجئے, سرچ کر لیجئے, ریسرچ کر لیجئے, آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی کیس نظر آئے گا جہاں پہ بار کاؤنسل نے کسی وکیل کا مس کانڈکٹ کی بنیاد پر لائسنس منسوخ کیا ہو. یہاں پر لائسنس منسوخ کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, اور آپ کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے. تو بار کاؤنسلز کا فیلئر ہے, اگرچہ کہ ابھی وہ اپنے وکلا کی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس سے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے, وہ اپنی ذمہ داری کو کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتے. بار کاؤنسلز کیوں نہیں ایسے وکلا کے خلاف ایکشن کرتی جنہوں نے پہلے پولیس کو پیٹا ہے, ججوں کو پیٹا ہے, یا دیگر لوگوں کے ساتھ تشدد کا استعمال کیا ہے؟ تو بار کاؤنسلز کو کون دیکھے گا؟ بار کاؤنسلز کے قوانین جو ہے وہ 1970 کی دہائی میں بدل دیے گئے تھے. پہلے ان کی جو وکلا کی تنظیموں اور جو بار کا پورا جو اوور سائٹ تھی, ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو تھی, وہ عدلیہ کے پاس ہوتی تھی. عدلیہ سے منتقل کر کے وکیلوں نے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن وہی بات ہے کہ اپنا خود احتسابی کا ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے سالوں سے 30-40 سال سے یہ معاملہ جو ہے یہ رفتہ رفتہ برو کر رہا تھا, بڑھ رہا تھا, اور آج اس کا ہم نے ایک پرتشدد مظہر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, وکلا کی اہلیت کی بات کرتے ہیں, تو دنیا بھر میں جو ہے قانون کی پریکٹس کا لائسنس حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, حتیٰ کہ دیگر جو ڈیولپنگ ممالک ہیں, وہاں بھی اس کا بڑا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے, بڑا سخت کمپٹیشن ہوتا ہے, اور پھر آپ کو لیگل پریکٹس کا لائسنس ملتا ہے. پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی ہے, بس آپ سمجھیں کہ آپ کی لائسنس ہو جائے گا. ایک ایگزام سا ہوتا ہے, تھوڑا بہت انٹرویو ہوتا ہے, اور بار کاؤنسلز جو ہیں وہ نئے نئے ریکروٹس کو بھی لاتے ہیں, کیونکہ بار کاؤنسلز کے جو الیکشنز ہیں, چونکہ اب وہ ان کے پاس یہ طاقت آ گئی ہے, جو بار کاؤنسل کا چیئر ہوتا ہے یا بار کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہیں, ان کے پاس بڑے وہ ایک نیوسنس ویلیو آ جاتی ہے. تو وہ ووٹس کو بھی اپنے حلقے کو, اپنی کنسٹیچوئنسی کو بڑھانے کے لیے کھلے عام جو ہے کھلا کھاتا رکھا ہوا ہے کہ لائسنس پر لائسنس دیے جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ یہ بار کاؤنسلز کریں گی, اور بار کاؤنسلز کو ہمیں بتانا پڑے گا, ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا, اعلیٰ عدالتوں کو اس کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اس وقت بات ہے کہ وہ اس پہ ہمارے کلچر کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. کلچر کا ایلیمنٹ یہ کہ میں نے لائن میں کھڑے نہیں ہونا. مثلا وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو وکیل صاحب کی لڑائی ہوئی, وہ اس لیے ہوئی کہ جب دوائی لینے کے وقت انہوں نے کہا کہ آپ مجھے لائن میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں, دیر کیوں لگانے. پبلک اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے, عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوئی وکیل جو ہیں وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹائٹلڈ ہیں یا وہ VVIPs ہیں کہ ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی اس لیے کہ وہ کالا کوٹ پہن کر آئے ہیں, یا کوئی بھی ایسا دیگر شعبہ جو ہے اس کو امتیازی ٹریٹمنٹ کیوں ملے. تو یہ بھی ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کی ویلیوز انسٹل کرتے ہیں ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں, ہمارے میڈیا میں, ہمارے جو پبلک ڈسکورسز ہیں, ہمارے جو پبلک نیریٹیوز ہیں, اس میں اس طرح کے کلچر کو ہم کیوں فروغ دیتے ہیں. یہ عزت بیزتی, ناک کا مسئلہ بنانا, یہ تو زمانہ قدیم کی باتیں تھیں. یہ تو جو ہے ڈارک ایجز, قرون وسطیٰ میں یہ ہوتا تھا. یہ آج کی 21ویں صدی کے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں لائن میں نہیں کھڑا ہونا, اس لیے میں آ کے تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے پیٹوں گا اور تمہیں مزہ چکھاؤں گا. تو یہ میرے خیال سے اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں پورے اس سیکٹر کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا کیا سکم ہے. اور ابھی بار کاؤنسلز کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ صرف اس وقت حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں گے. ان کے ساتھ ٹھیک ہے,
زیادتی ہوئی ہوگی اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے. جو اگر وکیل زخمی ہوئے ہیں ان کو مارا گیا ہے اس میں بھی لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے. لیکن سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ بار کونسلز کو یہ دیکھنا پڑے گا 10-12 سال سے یہ جو بوتل سے جن نکل آیا ہوا ہے یہ اب ایک اتنا غلط امپریشن دے رہا ہے وکلاء کے اور ان کی برادری کے بارے میں کہ اس کا ان کو خود سوچنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. میں آخر میں پھر یہی بات کہوں گا کہ سپیریئر کورٹس جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس جو ہیں, دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آلریڈی مافیا کا ٹرم استعمال کیا پیناما کیس میں اور لوگوں نے بڑی اس پر داد دی, میڈیا پہ بڑی بات ہوتی رہی. اب جب ایک مافیا جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے جو ان کا اپنا لاڈلا مافیا ہے تو اس کے خلاف بھی تو وہ اس طرح کارروائی کریں نا, یا کم از کم اس کا نوٹس تو لیں. اور اس کے اوپر جس طرح کی خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ تشدد جب معاشرے میں فروغ پاتا ہے, کوئی بھی طبقہ کرے, چاہے وکلا ہوں, ڈاکٹر ہوں یا کوئی اور ہو, تو یہ معاشرے کو میں انتشار کا باعث بنتے ہیں. یہ ہماری جو قومی وحدت ہے اس کا شرازہ بکھیرتے ہیں اور جو یہ نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک بڑی غلط روش دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے تشدد کرنا پڑے گا. آخر میں یہی بات ہے کہ اس میں ریاستی ادارے جو ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر آگے کرنا کیا ہے. یہ اس معاملے کو رفع دفع صلح صفائی پنچایت بلانے والا یہ کام نہیں ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ جو ہماری بالکل سوئی ہوئی ہے, معطل ہے پچھلے 15-16 مہینوں سے, وہ بھی کوئی جاگے, کوئی اجلاس بلا کے اس کے اوپر بحث کرے اور دیکھے کہ وہ کیا قانون سازی کرتی ہے. جو بار کاؤنسلز کا ایکٹ ہے, وقت آ گیا ہے کہ اس میں ترمیم ہو, اس پہ نظر ثانی ہو, تاکہ یہ ٹینٹا جو ہے بار بار کا اور یہ بار بار کا جو وائلنس ہے یہ ختم ہو ہمارے ملک سے. شکریہ.